بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سبق یاد کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ آج کی نشست کے سبق یاد کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ سبق سنانے کا ہے کہ ہم اپنی درسگاہ میں اپنے ٹیچر کو، اپنے استاذ کو وہ سبق جو ہم نے رات کو یاد کیا وہ صبح سناتے ہیں۔ اس کا ایک عمومی طریقہ جو تمام تقریباً اداروں میں رائج ہے اور عموماً حفظ کرنے والے ہم نے بھی حفظ کیا اسی ترتیب سے، کہ صبح کا ٹائم سبق کے لیے بیسٹ ہوتا ہے۔ 8 بجے 9 بجے کا جو ٹائم ہے جس میں مائنڈ بڑا فریش ہوتا ہے، انسان کا حافظہ، ذہانت، اس کی ذہنی صلاحیتیں، اس کی ذہنی حاضری، اس کی رغبت، اس کا شوق، اٹینشن، یہ ساری چیزیں ہمیں صبح کے وقت میں بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ ان فوائد اور ان خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شروع سے یہ تجربہ چلا آ رہا ہے کہ فرسٹ ٹائم سبق سنانے کے بعد بچہ سب کی دہراتا ہے اور سب کی سناتا ہے، پھر منزل یاد کرتا ہے، اسے پختہ کرتا ہے، اور 11 بجے 12 بجے یا 2 بجے یا 3 بجے بچہ منزل سنا کر فارغ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوپہر میں مطالعہ ہے اور مغرب کے بعد سبق یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عمومی ایک نارمل روٹین ہے ایک حافظ بننے والے بچے کی۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، میں اس ترتیب کے فوائد کا انکار نہیں کر رہا، یہ بہت سے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں کہ بچہ بہت آسانی سے سبق اچھا پختہ سنا دیتا ہے، اور اسے صبح کے وقت میں سبق یاد کرنے، سنانے اور یہ ساری چیزوں میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ استاذ کو سننے میں اس ترتیب میں بہت سی آسانیاں ہیں، بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں میری تجویز تھوڑی الگ ہے۔ میں اپنی ایک رائے دے رہا ہوں، اور جو پہلے میں نے ابھی ترتیب آپ کو بتائی اس کے فوائد کا انکار بھی نہیں، وہ اپنی جگہ پر مفید ہے، لیکن ایک ترتیب اور ایک تجویز میری بھی ہے جو اگرچہ حفظ کرنے والے بچوں کے نارمل روٹین میں نہیں ہے، لیکن اگر اس ترتیب کو اختیار کیا جائے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صبح کے وقت سبق سنانے میں بچے کو حاصل نہیں ہوتی، جو ہماری ترتیب سے، ہماری بتائی ہوئی ترتیب سے بچوں کو حاصل ہو سکے۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب بچے نے رات کو سبق یاد کیا، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، آج سے اگر 30 سال پہلے جب ہم پڑھتے تھے، اس وقت، یہ میں بات کر رہا ہوں 1990 کی، 95 سے پہلے کی، اس میں اسلامک اسکول یا اقرا سسٹم رائج نہیں تھا۔ ایک پیور مدرسہ جس میں ایک درسگاہ ہوتی تھی جہاں پر مقامی غیر رہائشی بچے بھی پڑھتے تھے اور رہائشی بچے، یعنی جو آؤٹ آف سٹی باہر سے بچے آتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے۔ رہائشی بچے دونوں ایک ہی جگہ ایک ہی کلاس میں ہوتے تھے اور ایک ہی جگہ پر وہ پڑھتے تھے۔ اب وہاں صبح سے لے کر شام تک تمام کلاسز کی روٹین برابر ہوتی تھی۔ صبح فجر کے بعد سے کلاس شروع ہوئی اور عشاء کے بعد تک کلاس ہے، اور اس میں جو بچے قریب کے تھے وہ بھی پورا ٹائم پڑھتے تھے، اور جو وہ بچے جو کہ مقامی نہیں ہوتے تھے، باہر سے آئے ہوئے ہوتے تھے، جو مدرسے میں رہائش پذیر ہوتے تھے، ان دونوں کا شیڈول ایک جیسا تھا۔ صبح سے لے کر رات تک ایک استاذ کے سامنے وہ بیٹھ کر پڑھائی کرتے تھے، سبق یاد بھی استاذ کے سامنے کرتے تھے، مطالعہ بھی وہیں ہوتا تھا، مغرب کے بعد استاذ کے سامنے بیٹھ کے سبق یاد کرتے تھے، عشاء کے بعد منزل یاد کرتے تھے، صبح سبق سناتے تھے، 8 بجے سبق وغیرہ سے فارغ ہو کر سب کی سناتے تھے، منزل سناتے تھے، اور بہت ہی الگ طریقے کی روٹین تھی۔ اس ترتیب میں بچوں کو جلدی حفظ کرنے کا موقع ملتا تھا۔ آج کے زمانے میں آج بات کر رہا ہوں 2024 کی، اس وقت ہمارے کراچی کے جتنے بچے ہیں وہ غیر رہائشی پڑھتے ہیں، یعنی اسلامک اسکولز میں یا اقرا سسٹم میں جا کر وہ جڑتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کا ٹائم شیڈول 8 سے 2 یا 8 سے 4 ہے۔ ان بچوں پر جو کام ہوتا ہے کلاس میں وہ یہ ہوتا ہے، سبق سنا دیا، سب کی یاد کر کے سنا دی، منزل یاد کر کے سنا دی، مطالعہ لے لیا، باقی اب وہ بچہ 4 بجے چھٹی ہو رہی ہے، 3 بجے 5 بجے، مختلف اداروں کے اوقات ہیں، یہاں سے وہ بچہ گھر جاتا ہے۔
اب جب وہ بچہ گھر جائے گا مغرب کے بعد، اسے پڑھانے کے لیے ایک الگ سے استاد آئیں گے، یا اس کے والدین گھر میں بٹھا کر ان کو سبق یاد کرنے کی ترتیب بناتے ہیں۔ جو ماحول اور جو توجہ، جو یکسوئی بچے کو کلاس میں استاد کے پاس ایک کلاس کی انوائرمنٹ میں مل سکتی ہے، وہ گھر میں ہرگز نہیں مل سکتی۔ بیل بجی، بچے کی توجہ وہاں گئی، کوئی آیا ملنے جلنے والا، بچے کا ٹائم ختم، یا ٹی وی لگا ہوا ہے، کوئی موبائل یوز کر رہا ہے، بچے کی اٹینشن جو ہے نا وہ مختلف چیزوں میں بٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو سبق یاد کرنے میں بڑی پرابلمس ہوتی ہیں۔ مغرب میں بہت سارے بچے یاد نہیں کر پاتے، بہت سارے یاد کرتے ہیں، آدھا یاد کر پاتے ہیں، آدھا یاد نہیں ہوتا۔ مکمل پختہ سبق 99% بچوں کو یاد نہیں ہوتا، 1% 2% بچے یاد کر کے صبح میں آتے ہیں۔ اب یہ جو 90% یا 90% سے بھی زیادہ بچے جنہوں نے مغرب میں سبق یاد نہیں کیا، یا کچا یاد کیا، آدھا ادھورا یاد کیا، اب جب یہ صبح کلاس میں آتے ہیں تو ان سے استاد یہ چاہتا ہے کہ مجھے سبق جلدی سنائیں، تھوڑا بہت پکا کر کے سنانے آ جائے، آدھے گھنٹے میں 15 منٹ میں ایک لائن بن جاتی ہے، سب بچے سنانا شروع کرتے ہیں۔ اب وہ بچہ جس کو سبق کچا ہے یا ادھورا آدھا یاد ہے، وہ بچہ ایک ذہنی سٹریس میں چلا جاتا ہے، اور وہ کلاس کی انوائرمنٹ کی وجہ سے، استاذ کے ایک تربیت کی وجہ سے اس کے اندر ایک پریشانی، انزائٹی، یا اس طرح کے ڈپریشن کی بہت ساری چیزیں اللہ معاف فرمائے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو جب یہ پتا ہو کہ میں نے صبح سبق سنانا ہے، پہلے جا کر سبق سنانا ہے، تو وہ بچہ رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھ کر پڑھنے جانے کے لیے ضد کرتا ہے کہ میں پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ اس کی بے رغبتی، ناغہ، غیر حاضری، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا بچہ جس کو رات میں سبق پکا نہیں ہے، یا اس کو صبح سبق سنانے کا جو پریشر ہے وہ اس کے ذہن پر حاوی ہے، بہت بڑا پریشر۔ جب یہ بچے کے ذہن پر ہوتا ہے تو اسے کھانے پینے کو دل نہیں چاہتا۔ ایسا بچہ صبح کا ناشتہ کرنا بھی چاہے اسے قے ہو جاتی ہے، اور اگر وہ ناشتہ نہیں کرتا، خالی پیٹ آتا ہے، تو پورا دن کلاس میں وہ خالی پیٹ پڑھ رہا ہے، خالی پیٹ، ناشتہ نہیں ہوا یا اچھا نہیں ہوا، اس کی طبیعت میں، پیٹ میں عموماً مرور اڑتے ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے، یا قے ہونے لگتی ہے، دل متلانے لگتا ہے، یہ ساری کیفیتیں بچوں پر طاری ہوتی ہیں۔ اب بچہ سبق سنانے کے لیے صبح کے وقت میں آ رہا ہے، تو اس کے اوپر یہ مختلف اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو صبح میں بچے کو سبق سناتے وقت میں آج کے زمانے میں پیش آ رہی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، میری تجویز یہ ہے کہ جب بچے کو صبح آنا ہے تو اس پر کوئی سنانے کا، اس پر کام کی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ہو، وہ اتنا فریش مائنڈ آئے، پرسکون آئے کہ میں کلاس میں جاؤں گا تو سب سے پہلے مجھے کچھ سنانا نہیں ہے، آرام سے بیٹھ کے یاد کرنا ہے۔ اب پہلے وہ منزل یاد کریں 8 بجے، بہت ہی اچھے مائنڈ کے ساتھ، اچھے ذہن کے ساتھ، بہت ہی فریش ذہن کے ساتھ وہ یاد کرے۔ اب بچہ جب سبق یاد کرے گا، سبق سنائے گا، منزل یاد کرے گا، اور منزل سنانے کے لیے استاذ کے پاس جائے، سب کی اجتماعی طور پر ایک منزل کی ترتیب بن جائے، اس کے بعد سب کی دہرا کر سب کی سنا دے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا منزل کو شروع وقت میں لانے کا کہ منزل بچے کی پختہ ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جو سب سے زیادہ حافظے کے اعتبار سے اچھا وقت ہے وہ صبح کا ہے، تو منزل اچھی ہوگی۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو والدین سے لکھوا کر لے کر آتے ہیں ہمیں جلدی چھٹی چاہیے، جلدی چھٹی کا معاملہ ہے۔ ایسے بچوں کی منزلیں نہایت کمزور ہوتی ہیں، کیونکہ عموماً ان کے منزلوں کے ناغے رہتے ہیں۔ سبق سنا دیا، سب کی سنا دی، چھٹی دے کے چلے گئے، کلاس میں منزل کمزور ہے، کیا فائدہ؟ ایسے حفظ کرنے کا کیا فائدہ ہے جس میں منزل ہی یاد نہیں؟ تو سب سے پہلا ٹائم دے دیں منزل کو۔ منزل کے اوپر ہم انشاءاللہ کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج ہمارے پاس ہے سبق کا ٹاپک۔ سب کی سنانے کے بعد 11 بجے سے لے کر 3 بجے تک یہ ایک لمبا ٹائم ہے بچے کے پاس، اس میں بچہ سبق یاد بھی کرے، اپنی صلاحیت کے مطابق یاد کرے، 1 گھنٹہ لگا رہا ہے، 1.5 گھنٹہ لگا رہا ہے، کوئی ایشو نہیں، کوئی جلدی نہیں، استاد ریلیکس ہے، جس ٹائم بچے کو سبق یاد ہوگا سنانے کے لیے آ جائے گا۔ بچے پر کوئی اس طرح کا پریشر نہیں ہوگا کہ میں نے اس ٹائم پہ یاد کر کے صبح کے وقت میں سنانا ہے، ورنہ پھر یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو جب آخری وقت میں سبق سنا دے گا بچہ،
تو اس پر کوئی پریشر بھی نہیں ہوگا اور بہت ہی فری مائنڈ وہ ساری چیزوں کو دیکھے گا. صبح کا ناشتہ آنے جانے میں اس کو رغبت بھی ہوگی کہ مجھے کوئی پریشر نہیں. تو سبق کے اوقات کو ذرا نظر ثانی کے ساتھ دیکھا جائے کہ بجائے صبح میں بچے کا سبق سننے کے دوپہر میں سنا جائے، 11 بجے 12 بجے سنا جائے. اس کے فائدے یہ ہوں گے کہ بچے کے اوپر ذہنی طور پر دباؤ نہیں ہوگا اور بچہ پریشان نہیں ہوگا. اس کو ناشتہ کرنے میں، کھانے پینے میں ایک بہت ہی اچھی ترتیب مل جائے گی اور بچے کو ایک اچھا ماحول ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو حفظ قرآن کی دولت نصیب فرمائے.